السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ۔ حاضرین اور سامعین کرام، آج کے اس 9ویں درس میں دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے عنوان پر کچھ مختصر باتیں، کچھ مختصر روشنی ڈالی جائے گی۔ میرے بھائیو، دعا ایک عظیم مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ دعا سے ہم اور آپ اپنے دامن کو کبھی خالی نہ رکھیں۔ ہر وقت ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ دعا کے ذریعہ ہی بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور رمضان میں بھی ہمیں اور آپ کو اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے نماز، روزہ، صدقہ خیرات، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، یہ ساری چیزیں عبادت کے زمرے میں شامل ہوتی ہیں، ایسے ہی دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے اس عبادت کو ہم اور آپ نہ چھوڑیں، بلکہ اس کو اپنائے رہیں۔ آج کے اس نازک حالات میں ہمیں اس دعا کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، جبکہ آج پوری دنیا مصیبت و پریشانی، کورونا وائرس وبا نامی بیماری میں ملوث بھی ہے اور پریشان بھی ہے، اور کورونا وائرس کی بیماری کے لپیٹے میں بھی ہے۔ ہر ملک، ہر شہر، ہر ریاست، ہر گاؤں، ہر بستی اس بیماری سے، اس پریشانی سے، اس وبا سے بچنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ دعا ہی ہے جو ان مصیبتوں پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا کر سکتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب کا یہ فرمان ہو چکا ہے، یا تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یعنی مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع الدعا ہے، دعا کا سننے والا ہے، اور اسی طریقے سے مجیب بھی ہے، قبول کرنے والا بھی ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ کہاں ہے، تو آپ بتاؤ کہ جسے تم پکار رہے ہو وہ تمہارے بہت زیادہ قریب ہے، اور وہ پکارنے والے کی پکار کو قبول بھی کرتا ہے۔ شرط ہے کہ تم ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرو۔ تو اس طریقے سے دعا کی اہمیت بالکل واضح طور پر یہ اشارہ دیتی ہے کہ دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے قرآن مجید میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اشارہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ اشارہ کیا۔ راوی حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سنن نبی داؤد کی روایت، صحیح روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا یہ عبادت ہے، دعا یہ عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کو رائے گاہ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اسے اپنانا چاہیے۔ دعا کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس دعا کے ذریعہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، افضل عمل نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ سبحانہ من الدعاء، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دعا سے افضل اور معزز مکرم کوئی عمل نہیں ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ سبحانہ من الدعاء، اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک دعا سے افضل، معزز، اکرم، مکرم عمل کوئی نہیں ہے، اس لیے ہمیں دعا کو اپنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسری روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ دعا یہ ایسی عبادت ہے جو مصیبتیں نازل ہوئی ہیں اس سے بھی حفاظت کرتی ہے، اور جو مصیبتیں نازل ہونے والی ہیں اس سے بھی یہ دعا ہمیں بچاتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل
فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، کہ یقیناً دعا یہ نفع دیتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے، جو مصیبتیں نازل ہوئی ہیں اس سے بچاتی ہے، یعنی وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، اور جو مصیبتیں ابھی نازل نہیں ہوئی ہے یعنی نازل ہونے والی ہیں اس سے بھی محفوظ کرتی ہے، اس سے بھی نفع اور فائدہ پہنچاتی ہے۔ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّہ، تو اے اللہ کے بندو، بالدعا، دعا کو لازم پکڑو، کیونکہ دعا مصیبت و پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی بندے کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا، بلکہ اللہ تعالی حیا کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ان اللہ حی کریم، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالی حیادار اور کریم ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، اللہ حیا کرتا ہے کہ بندے کے ہاتھ کو لوٹا دے، ان یردہما صفرا خائبتین، خالی، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ ایک بندہ اس اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو دراز کرتا ہے، پھیلاتا ہے، اپنے ہاتھ کو اللہ کے سامنے کھڑا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، گڑگڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ اپنے اس بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ادب المفرد کی روایت ہے، امام بخاری کی جو کتاب ہے، حسن سند کے ساتھ یہ روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان بندہ دعا کرتا ہے اور اس میں قطع رحمی اللہ تعلقی کا گناہ نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اس سے 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا جلدی قبول کر لیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قیامت کے دن ذخیرہ آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے، تیسری بات جو ہے، جو بھی مصیبت و پریشانی رہتی ہے اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ان تمام روایتوں سے کہ دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایسے نازک حالات میں جب ہر انسان، ہر بندہ پریشان ہے، ایسے نازک حالات میں ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم یہ غار والوں کا واقعہ دیکھیں گے، انہوں نے بھی دعائیں کی تھی اللہ تعالیٰ سے، نیک عمل کا وسیلہ بھی لیا تھا۔ ہم اور آپ بغیر دعا کے کچھ بھی کر نہیں سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کا اہتمام کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ سے گڑگڑائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ رب العالمین سے سوال کریں، اپنے گناہوں کا اللہ کے سامنے اعتراف کریں۔ دعا ہمارے لیے بہت اہم راستہ ہے، نجات کا، کامیابی کا ذریعہ بھی ہے، آخرت کے دن میں بھی کامیابی آئے گی اور مصیبت و پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دعا جیسی عظیم عبادت کو سمجھ کر دعا کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان میں کثرت سے دعا کرنے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دعا کے ذریعہ جو بھی مصیبت و پریشانی ہے، اے اللہ تو ان مصیبت و پریشانیوں کو سارے بندوں سے دور فرما۔ اے اللہ جو عالمی وبا مرض کرونا وائرس ساری دنیا میں پھیل چکی ہے، اے اللہ تو ہی اس بیماری کو ختم کرنے والا ہے، تو ہی قادر ہے، تو ہی ہر طرح سے اپنے بندوں کو مصیبت و پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے۔ اے اللہ اس بیماری، اس مصیبت، اس وبا، اس مرض کا، اس بلا کا، اس آفت کا ساری دنیا سے خاتمہ فرما، خصوصاً عالم اسلام کی مسلمانوں کی اس وبا، اس مرض سے حفاظت فرما، مکہ مدینہ سے اس بیماری کا خاتمہ فرما، ملک ہندوستان سے اس بیماری کا خاتمہ فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وتب علی انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔